پہلی چیز تو یہ کہ وہ گاڑی دوسری گاڑی پر گری اور دونوں گاڑی کھسکتی ہوئی کافی دور تک گئی، پھر اوپر والی گاڑی نیچے گری اور دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ موقع پر ہی دم توڑ چکے ہیں۔ لیکن جو دوسرا حادثہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ حادثہ بطور خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کے یہاں آخرت کا کانسیپٹ ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، جب آپ نے ویڈیو کو کلک کر دیا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کے اس واقعے کو پورا سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک جان دی ہے، ایک زندگی دی ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جس کی قیمت کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس کی قدر کیجئے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو ان تمام کاموں سے بچائیں جو ہماری جان، ہمارے مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے، بات کو طول نہ دیتے ہوئے، میں آپ کو ایک ایسے واقعے، ایک ایسے حادثے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جو ایک حادثہ نہیں بلکہ دو حادثے ایک ساتھ ہیں۔ ایک حادثہ تو کامن ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے یہ حادثہ کہا جائے گا، لیکن دوسرا حادثہ ان لوگوں کے لیے ہے بطور خاص جن کے یہاں آخرت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کانسیپٹ، جن کے یہاں مذہب میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور یہ بطور خاص ہمارے اور آپ کے مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ آئیے وہ واقعہ کیا ہے، اس واقعے کے جو چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے، میں ان کے الفاظ آپ کو سنا دوں، چونکہ ان کے اندر اتنا زیادہ عبرت ہے کہ ایک مسلمان اس چیز کو سننے کے بعد ممکن ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آئے، بطور خاص سفر والی زندگی جو ہوتی ہے انشاءاللہ اس میں تبدیلی ضرور لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ چشمدید گواہ کہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کے یہاں سے بائک کے سفر سے جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، رات تھوڑی اندھیری تھی اور رات کافی ہو چکی تھی، لہذا میں گاڑی کو تھوڑی تیز رفتاری کے ساتھ بھگائے جا رہا تھا کہ اچانک دیکھتا کیا ہوں کہ چوک کے پاس ایک فلائی اوور ہے اور فلائی اوور پر گاڑی کافی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، 4 ویلر۔ اچانک سے ڈرائیور کا بیلنس بگڑتا ہے اور بگڑنے کے بعد وہ گاڑی جنگلے سے ٹکراتی ہوئی نیچے گرتی ہے۔ گاڑی نیچے گرتی ہے اور اتفاق سے اسی نیچے میں ہی ایک اور 4 ویلر گاڑی جا رہی ہے، اور وہ گاڑی اس دوسری گاڑی پر گرتی ہے۔ تو اچانک جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں تیزی کے ساتھ وہاں پر پہنچا تاکہ کوئی مدد کر سکوں تو میں ان کی مدد کروں۔ جب میں وہاں پر پہنچا، حادثے کو دیکھ کر، اس کی خطرناکی کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لیکن اس سے زیادہ خطرناک حادثہ یہ تھا۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ گاڑی دوسری گاڑی پر گری اور دونوں گاڑی کھسکتی ہوئی کافی دور تک گئی، پھر اوپر والی گاڑی نیچے گری اور دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ موقع پر ہی دم توڑ چکے ہیں۔ یہ حادثہ یقیناً دل دہلانے والا، دلدوز ہے۔ یہ حادثہ تو کامن تھا، یعنی یہ واقعہ عموماً سبوں کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، لیکن جو دوسرا حادثہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ حادثہ بطور خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کے یہاں آخرت کا کانسیپٹ ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ دیکھا کیا کہ جو نیچے والی گاڑی تھی اس گاڑی میں اب تک ایک گانا چل رہا تھا۔ گانے کے الفاظ کیا تھے؟ گانے کے الفاظ یہ ہیں، 4 بوتل روڈ کا کام میرا روز کا۔ یہ گانے کے الفاظ ہیں، یہ گانے چل رہے تھے اور سارے کے سارے لوگ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دل دوستوں، بزرگوں، یقیناً جانیں ہر ایک کی جانی ہے، چاہے اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن جن کے یہاں آخرت کا کنسیپٹ ہے، حساب و کتاب دینے کا تصور ہے، اگر ان کی جان ایسے حالات میں جاتی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یقیناً ان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کر سکتا ہوں، اپنے سامعین سے، ناظرین سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کے واسطے جب کبھی بھی سفر ہو تو پہلے تو آپ سفر کی دعائوں کا اہتمام کر لیا کریں، اللہ سے اچھی امید لگا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ پورے سفر میں، پورے راستے میں آپ گناہوں سے، نظر بد سے اور بد نظری سے، ان تمام کاموں سے بچتے چلے۔ یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا، اور اگر تقدیر میں ہی لکھا ہو جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔
یقیناً اس واقعے میں بہت زیادہ عبرت ہے، درس عبرت ہے ہر تمام مسلمانوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ ویسے آپ حضرات اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یقیناً یہ واقعہ بہت ہی عبرتناک ہے، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے واقف ہو سکے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکے۔ بطور خاص سفر والی زندگی میں آدمی اکتاہٹ کو کاٹنے کے لیے گانا، ایئر فون سے گانے وغیرہ سننے لگتے ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے بطور خاص سفر کی زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرور کوشش کریں۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بحمداللہ میں بھی ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا جس میں نے تقریباً 5 پارے قرآن کریم کے پڑھے تھے، وہ اس لیے تاکہ یہاں بھی اللہ رب العزت کی صدائیں، اللہ رب العزت کی آواز لگائی جا سکے، اس لیے میں نے بطور خاص قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر بات پسند آئی تو لائک بھی کریں، دوسرے لوگوں کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔